بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بچیوں سے گفتگو کرنے کا اللہ کا شکر ہے، ایک موقع ملا۔ آپ کی انتظامیہ، آپ کے معزز اساتذہ اور خود آپ جو سننے کے لیے تشریف لائی ہیں، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کے قابل، اور اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ بچوں، عملی زندگی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے جو زندگی انسان کے دماغ میں تخلیق پاتی ہے۔ جو زندگی خیال اس کا نقشہ کھینچتا ہے، جب عالمی محسوسات میں آتی ہے تو اس تصور اور اس احساس میں فرق ہوتا ہے۔ موسموں کا تصور ایک الگ چیز ہے اور موسم کا احساس ایک الگ چیز ہے۔ آپ اپنے کیریئر کی ابتدا کر رہی ہیں، اپنے کیریئر کا آغاز کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ایک بات کا رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کس گول کو اچیو کرنا ہے، آپ نے کس مقصد کے تحت یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اور آپ نے آئندہ زندگی میں اس تعلیم کا عملاً استعمال کیا کرنا ہے۔ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، اور وہ معاشرہ جو آج سے 15 سال بعد 20 سال بعد تشکیل پائے گا، اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا۔ ایک چیز ہے کہ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہے کہ آپ کا عملاً کردار اس معاملے میں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح آپ ایک زندگی جسم کے ساتھ گزار رہی ہیں، آپ کی دوسری زندگی جو حقیقی زندگی ہے وہ آپ کے اخلاقیات کے ساتھ چل رہی، اور اخلاقیات کی زندگی وہ زندگی جو ہماری روح میں تشکیل پاتی ہے، اور وہ زندگی جو ہمارے اندر تشکیل پاتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ، ارفع اور برتر ہے۔ آپ کی وہ زندگی کیسے بن رہی ہے اور آپ کی یہ زندگی کیسے بن رہی ہے، ان دونوں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ زندگی بن رہی ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ نے 1 سال میں اتنا اپنا ویٹ لوز کیا، آپ بہت دبلی پتلی ہیں، 1 سال میں جسم پہ کتنا گوشت چڑھا، یہ سب چیزیں بچوں کے خیال میں رہتی ہیں، اور شعور انہیں بیدار رکھتا ہے
کہ تمہارے جسم میں اور ساخت میں کیا تبدیلیاں مطلوب ہیں اور آپ کتنا اس معیار پر پورا اتری۔ لیکن اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ آپ کے شعور میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ میں نے 1 سال میں اپنی اخلاقیات کو کیسے کیا ہے۔ سال پہلے میرا غصہ کتنا تھا اور اب مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ 1 برس پہلے مجھ میں ضبط کی قوت کتنی تھی اور میں اب کتنا برداشت کر سکتی۔ 2 سال پہلے اور 5 سال پہلے مجھ میں ضد اور انا کتنی تھی اور اس ضد اور انا کے مقابلے میں اب مختلف کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا اور بیجا ضد کو چھوڑ دینا، یہ میری روح میں کتنا ہے۔ اب یقین مانیں کہ اگر آپ کی روح نے ان امور میں ترقی نہیں کی، غصہ آپ کا پہلے بھی ایسا ہی تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، برداشت آپ پہلے بھی نہیں کرتی تھیں، اب تو ماشاءاللہ آپ پڑھ گئیں تو یہ برداشت کی قوت اور زیادہ عروج پہ جانے کی بجائے زوال پذیر ہوئی۔ اسی طرح زندگی کے مختلف جذبات جو ہیں، ان جذبات کے احساسات نے آپ کو بنایا یا بگاڑا، یہ اس جسم سے کہیں زیادہ ضروری۔ سر سید نے علی گڑھ بنایا اور علی گڑھ کی تاریخ امید یہ ہے کہ آپ بچوں نے نہیں پڑھی ہوگی، یہی توقع آپ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ تعلیم اور تعلیم کے علاوہ بھی پڑھنا یہ رواج نہیں رہا۔ تو بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب تھے، غالباً انہی کا قصہ ہے یا کسی اور کا، تو وہ ٹیبل پہ جوتے پہنے ہوئے ٹانگیں ایسے رکھی ہوئی تھیں اور جوتوں کا جو رخ تھا تو اس طرف کو ہو رہا تھا جس دروازے سے عام طور پہ سر سید آتے تھے۔ تو سر سید آئے اور عبدالحق صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھے بہرحال، تو وہ اسی طرح جوتے پہنے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں اب امریکہ کے معاشرے میں، انگلینڈ کے معاشرے میں، کہیں بھی، اور آپ کو موویز میں نظر آ جائے گا، تصاویر آسانی سے مل جائیں گی کہ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں اس پہ رکھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ، کافی کا کوئی کپ پڑا ہوا ہے وہ پی بھی رہا ہے، اور ٹیچر جو لیکچر دے رہا ہے وہ جوتے بھی دیکھ رہا ہے، جوتوں کے تلوے اس کی طرف۔ تو کسی نے کہا ان سے کہ سر سید آ گئے، تو پھر بھی ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو اس نے کہا میاں کیا کرتے ہو، ادب تمیز احترام یہ تم نے نہیں سیکھا؟ انہوں نے کہا جو کچھ کر رہا ہوں یہ انہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تو سر سید اس پہ بہت ہنسے۔ تو بیٹے جو تربیت انسان کی روح کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کائنات میں سب سے بڑی قوت یہی ہے۔ در حقیقت اس کائنات میں سب سے بڑی قوت یہی ہے۔ آپ میں اگر برداشت نہیں ہے، آپ میں اگر اپنی ضد اور انا کے ٹوٹنے کی تربیت آپ نے نہیں حاصل کی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔ انسان سب سے پہلی چیز جو اپنے طاقت سے تصرف میں لاتا ہے اور سب سے پہلی چیز جو انسان میں درست ہونی چاہیے وہ اس کی روح کے معاملات ہیں،
جسم کو روح کے تابع ہونا چاہیے۔ جب آپ اس معیار پہ پوری اترتی ہیں اور اخلاقیات میں سنوار پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر تعلیم آ جاتی ہے، اور تعلیم کے بعد طاقت۔ دنیا میں قومیں جن چیزوں کی وجہ سے کائنات کو مسخر کر لیتی ہیں وہ ترتیب یہی ہے۔ آپ کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی فرقے میں جائیں، وہ فرقہ دین کے نام پہ بناؤ، وہ فرقہ مذہب کے نام پہ بناؤ، وہ اختلافات علم نے پیدا کیے ہوں، وہ آپس کی دوریاں اور آپس کی نزدیکیاں کسی خاص نظریے نے پیدا کی ہوں، کچھ بھی ہو، سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے اخلاقیات میں کیسے ہیں۔ اخلاقیات جب بنے ہوئے ہوتے ہیں تو تب علم ان کو نفع دیتا ہے، ان کی تحقیق ان کو نفع دیتی ہے، اور اس تحقیق اور علم پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، اپنے پیسے کو استعمال کرنا، اپنے وقت کو استعمال کرنا، یہ سارے عناصر مل کر تعلیم اور پھر تحقیق کو جنم دیتے ہیں۔ اور اس تحقیق کے ساتھ جب قوت آ جاتی ہے تو پھر وہ قوت انسانوں کو تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں اور انسانوں کو بنانے میں دونوں طرح کام آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ جو طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے پھر سب فلسفے بیکار چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ترقی کی ہے اخلاقیات کی بنیاد پہ، پھر انہوں نے اس میں علم کی مٹھاس ڈالی ہے، اور اس علم اور اخلاق کو جمع کر کے، تحقیق کو جمع کر کے، پھر وہ اسے اپنی قوت کے بل پر قوموں پر نافذ کر دیتے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک قوم، ایک فرد، ایک معاشرہ اٹھا اور دنیا پر چھا گیا، کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ان کی صدیوں کی تاریخ ہوتی ہے، اور سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کتنا اخلاقیات پر زور ہے اور ان کے افراد کتنے بنے، ان چیزوں پر زور ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر کہیں جا کر دنیا ان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، زمانہ اور وقت ناکوں چنے چپا دیتا ہے، کسی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس لیے پہلی بات جو آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے۔ ہم بہت سے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے آپ میں؟ ایک عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا، یہودی بچہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو آپ میں ایسی بات کیا ہے آخر؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ ہی کا دین اچھا اور باقی ادیان برے؟ کوئی ہوگی نا دلیل، وہ کیا دلیل ہے؟ اور اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، بس چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لہذا وہ مسلمان ہیں۔ آپ خود سوچئے، بالکل اسی طرح جو تعلیم آپ حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لائی ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے مستقبل میں بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ ذہن جب تک اس معاملے میں یکسو نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی بھی بچی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے۔ اب تو کتنے شعبے ایسے کھل گئے ہیں جس میں اس علم کا تصور بھی بدل گیا، اور اس علم سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان بچیوں کو حاصل ہو جس کا وہ ارادہ کر رہی ہیں۔ خواتین پائلٹ بننے جا رہی ہیں، اس کا کتنا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا، ابھی یہ فیصلے ہو بھی چکے، اور جو لوگ ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت انہیں جبراً نافذ کر دے گا، خواہ وہ اس کے حق میں جائیں اور خواہ اس کے مخالفت میں جائیں۔
لیکن خواتین کا پائلٹ بننا یہ کسی خاتون کے ذہن میں ہوگا تو وہ جو ایک اس نے ٹارگٹ متعین کیا ہے وہ اس کو کشاں کشاں اپنی منزل کی طرف لے جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں، آپ بننا کیا چاہتی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور خام ہے تو اسے پختہ کر لینا چاہیے. یہ تصور دھندلا ہے تو اسے واضح ہو جانا چاہیے. یہ تصور غیر متعین ہے تو اس کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام تک مجھے پہنچنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب بنیادی طور پہ انسان اپنے اخلاقیات کو درست کرے. اس دنیا میں علوم کا تصور، ثقافت کا تصور، تہذیب کا تصور وہ کچھ اور ہے جو اسلام نے دیا تھا اور مسلمانوں نے اس دنیا کو دیا تھا. ہم بالکل مذہب کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، ہم ادیان کا تقابل نہیں کر رہے، ہم تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر اس کے نتائج آپ کو نہیں بتا رہے، بلکہ ہم یہ صرف عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی انفرادی زندگی کیسے گزرے گی اور آپ نے کس مقام تک پہنچنا. اس لیے تعلیم کا ایک نظام وہ ہے جو انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے. تعلیم کا ایک نظام وہ ہے جو زبان کے ساتھ منسلک ہے. جس زبان میں آپ تعلیم حاصل کرتی ہیں، جو زبان آپ کو اچھی لگتی ہے، جس زبان کے متعلق آپ کا تصور ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی زبان آنی چاہیے، آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت اسی طرح ڈھلتی چلی جائے گی. کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو جب تک کسی زبان پر پورا عبور حاصل نہیں ہوتا، وہ آخرت تو بعد کی بات ہے، اپنی دنیا بھی ٹھیک نہیں گزار سکتی. آپ پنجابی بولتی ہیں، آپ کو پنجابی پوری طرح آنی چاہیے. آپ اردو بولتی ہیں، آپ کو اردو پہ مکمل گرفت ہونی چاہیے. آپ انگلش بولنا چاہتی ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا اور نہ کرنے کی کوئی وجہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ کو انگلش پہ پوری طرح عبور حاصل ہونا چاہیے. جو زبان آپ بولتی ہیں اور جو زبان جس زبان میں آپ سوچتی ہیں، اگر آپ کو اس پہ مکمل گرفت حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت تو برباد ہوئی سو ہوئی، دنیا بھی برباد ہوئی. اس لیے جس زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کو پورے طور پر نبھائیے. تقسیم سے پہلے، آزادی سے پہلے، جب انگریزوں کا یہاں پہ تسلط تھا اور گوروں کا راج تھا، وہ راج یقیناً آج سے بہت اچھا تھا. گوروں کے ہاں جو زندگی کے اصول اور طریقے تھے وہ آج کل کی اس قیادت، جاہل قیادت سے بہت اچھے. بڑی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے بعد غلامی کا دور اچھا لگنے لگے. مگر جب آپ بڑی ہوں گی اور اگر آپ نے بشرطے کہ پڑھ لیا، پڑھنا وڑھنا تو ہوتا نہیں نا، تو اگر آپ نے پڑھ لیا، کچھ مطالعہ کیا، کچھ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بڑے کون تھے، ان کے مخالفین کیا تھے، تو شاید آپ کو احساس ہو کہ وہ وقت ایسا تھا جب غلامی کے باوجود ہم اپنی اخلاقیات کی سطح پر اچھے تھے بنسبت آج کے. تو محمد علی جوہر نے اخبار نکالا کامریڈ، اور ایک تقریب میں
جو پولیٹیکل لیڈرز جتنے تھے مدعو کیے گئے، اور وائس رائے خود بھی آئے اور سب لوگ آئے، تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہاں پہ محمد علی جوہر بھی آئے ہوئے، تو وہ ان کی اہلیہ ایک طرح سے سب مہمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جا کے محمد علی جوہر سے کہا انہوں نے کہ میری مسز ہیں اور یہ آپ کا کامریڈ اتنے شوق سے پڑھتی ہیں کہ صبح ناشتے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور کامریڈ مزے لے لے کر یہ پڑھتی ہیں، اتنی اچھی انگلش آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو ان کا ایک گاؤں سے۔ تو اس نے کہا حیرت ہے کس گاؤں میں آپ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لندن کے پاس آکسفورڈ ایک گاؤں ہے وہاں سے پڑھی۔ تو زبان کے بدلنے سے کلچر بدلتا ہے، تہذیب بدلتی، اسی لیے بڑا دور رس اور بہت سوچا سمجھا قدم اتاتürk کمال پاشا نے جب ترکی کو تبدیل کرنا چاہا تو اس نے یہ بات کی، اور اس نے آتے ہی عربی زبان پہ پابندی لگا دی، اور اس نے کہا کہ آئندہ سے جیسے اب رومن میں بچے اردو لکھتے ہیں نا، کسی کو پوچھنا ہو کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ رومن انگلش کے الفاظ میں وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کہاں کے اصل سپیلنگ کون سے اس نے کرنے ہیں، وہ کوئی کے سے لکھ رہا ہے، کوئی سی سے لکھ رہا ہے، یہی چیزیں ہوتی۔ بس اسی طرح وہ انہوں نے ترکوں کو یہ سبق پڑھایا، پہلا سبق یہ کہ عربی اور فارسی سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اسے خارج از نصاب قرار دیا، اور وہ دور رس قدم اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کا عملی زندگی سے واسطہ اور تعلق ٹوٹا، پھر آہستہ آہستہ اس میں سختی آتی چلی گئی، لیکن پھر ان میں ایک صدر آیا عصمت انونو، اس نے اپنی سوانح میں لکھا کہ ہم نے پوری زندگی یہ محنت کی کہ ترکوں کی روح سے اسلام نکل جائے، مگر ہم نے پھر جب اس زمین کو دیکھا اور کریدا تو پھر اسلام کا پودا اس میں نکل آیا۔ ایک صدی ہونے کو ہے، انہوں نے زبان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کے اپنے نظریے کے مطابق جو ان کا قدم تھا بالکل ٹھیک اٹھا۔ اس لیے ہم گھوم رہے ہیں اسی نقطے کے ارد گرد کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے۔ کبھی مت یہ بھولیے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اپنی انا کتنی کمزور ہو رہی ہے، اپنا دکھاوا کتنا کم ہو رہا ہے، اپنی ضد کتنی کم ہو رہی ہے، افہام و تفہیم کا جذبہ کتنا بڑھ رہا ہے، اپنے مخالف کو سننا، اس کے دلائل کو سننا، اور وہ دلائل اگر سمجھ میں آ جائیں تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، یہ انسانی اخلاقیات میں بڑا مقام ہے اس کا۔ اور انسان اسی میں جب ترقی کرتا ہے تو اسے پھر معقولات سمجھ میں آنے لگتی ہیں، جذباتیت سے ہٹ کے وہ عقل سے فیصلے کرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ کی تعلیم آپ کو بنا کیا رہی ہے، آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ بہت بڑی راہ کھلی ہے آپ کے لیے، اور وہ بچیوں کا، خواتین کا میڈیکل میں جانا ہے، اور میڈیکل میں جا کے اس کو ساری زندگی کے لیے اپنا پیشہ بنانا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے جتنے آپ کے اوقات آپ کو اجازت دیتے ہیں روز اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اگر آپ میڈیکل میں چلی جاتی ہیں اور سرجری کا شعبہ اختیار کر لیتی ہیں تو یقین مانیے آپ نے بہت بڑی عبادت کی، اور آپ نے بہت بڑا اس قوم پر احسان کیا۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچیاں عام طور پہ سرجری سے گھبراتی ہیں، خون سے گھبراتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نفسیاتی طور پہ۔ تو نتیجہ یہ کہ جو خالص آپ کا اپنا میدان ہے وہ امراض اور وہ ضروریات
اور جہاں پر خواتین کی طلب ہوتی ہے وہاں پر بھی مرد ڈاکٹر کام کرنے لگے ہیں، اور یہ زوال کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آپ آگے بڑھیں، آپ اپنے شعبے کو سنبھالیں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی دیگر اعزاء وہ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گی اور بڑی آسانی سے بیان کر سکیں گی کہ انہیں کیا پرابلم ہے۔ جب آپ خود میل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں آپ بیان نہیں کر پاتی، اس لیے کہ شرم حیا وہ جو ایک خاصہ ہے طبیعت کا وہ آڑے آ جاتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، آپ اس سرجری کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ شہروں کے شہر خالی ہیں اور سرجری کی کوئی اچھی بہترین لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی، ڈاکٹرز ملتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں، آپ اس کو نیکی سمجھ کے کریں، آپ اس کو انسانیت کی تکریم کے لیے کریں، آپ اس کو اپنی قوم، اپنے ملک میں جو تہذیب اب رائج ہو رہی ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے پودے اب سر اٹھا رہے ہیں، ان سب کے مقابلے میں یہ آپ کی کاوش اس شرم اور حیا کو ایک صدی اور آگے بڑھا دیں گی، ایک نسل اور آگے بڑھا دیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹے ہمارے معاشرے میں تربیت گاہیں نہیں رہی۔ قومیں ہمیشہ علوم کو پڑھتی ہیں اور تربیت کے لیے کسی اور مرکز کا انتخاب کرتی۔ خدا کرے آپ کو بھی توفیق ہو اور آپ کبھی آذربائیجان جائیں، سمرقند دیکھیں، بخارا دیکھیں۔ مسلمانوں نے اس وقت رصد گاہیں تعمیر کی۔ اب رصد گاہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ ستاروں کا مطالعہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ وہ لوگ صرف علم نہیں عملاً بھی کہیں جاتے تھے۔ وہ تربیت کی جگہیں جہاں لوگ جایا کرتے تھے وہ اساتذہ تھے، تربیت جہاں پر ہوتی تھی وہ مشائخ تھے، تربیت جہاں پہ ہوتی تھی وہ خانقاہ تھے۔ اور بدقسمتی یہ کہ ایک ادارہ پورا جب ہمارے ہاں سے نکل گیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آیا۔ خلافت پورا ایک ادارہ تھی، وہ ادارہ ختم کر دیا، اب لوٹ کے نہیں آتا۔ آپ خود سوچیں، مشرق کے علوم پورے کا پورا ایک ادارہ تھا۔ مشرق کے علوم میں جو چیزیں وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے اس میں انسانی نفسیات تھی۔ آپ اسے اب سائیکالوجی کہتے ہیں، اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے ہیں، مگر وہ لوگ جو کچھ پڑھاتے تھے وہ یہ چیز تھی۔ علم نجوم پڑھاتے تھے، طب پڑھاتے تھے، یہ سب چیزیں مجموعہ تھی۔ ایک نصاب تھا جو پورے کا پورا انسان بناتا تھا، وہ نصاب نکل گیا۔ اسی طرح مجموعی اعتبار سے جہاں پر تربیت ہوتی تھی، جہاں پر جا کے مرد و عورت اپنے مسائل بیان کرتے تھے، ان کے بڑے علماء اور جنہیں اللہ نے علم دیا تھا وہ اس کے حل بتاتے تھے اور انہیں خدا کے ساتھ جوڑتے تھے، وہ نکل گئے بیچ میں سے۔ جب وہ ادارہ ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد شترے بے مہار ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ اور اب 85 کے بعد سے تو 85 کے بعد سے ذرا غور کر کے دیکھیں، اب تو ساری تربیت وہ ایک موبائل کر رہا ہے، ایک یہ چیز کر رہی ہے، بس اس کے علاوہ تربیت کی جگہ نہیں رہی۔ اس لیے کہ جو اب ماں باپ ہیں ان کی تربیت بھی اسی نے کی ہے، اسی نے انہیں سکھایا ہے کہ برداشت نہیں کرتا۔ اس موبائل نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے
کہ تمہارا جو حق بنتا ہے وہ وصول کر کے رہنا ہے، اور کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تمہارے جو فرائض ہیں انہیں پورا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ یہ جو تربیت ہو رہی ہے اس نے دماغ کو منتشر کیا ہے۔ اب ایک لفظ ڈکشنری میں ڈھونڈنے چلے جائیں، جب آپ واپس آتی ہیں تو 20 کلپس آپ دیکھ چکی ہوتی ہیں۔ دماغ منتشر ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے ایک لفظ گئے تھے کہ وہ لفظ کیا ہے آخر، آپ دیکھنے گئے تھے کہ یہ ٹرم کیسے یوز ہوتی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو بہت سے کلپس جنہوں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہوا ہوتا ہے اور سینکڑوں معلومات آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اور ذہن منتشر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تعمیری صلاحیتوں کو برباد کرتی ہیں، دماغ کو منتشر کرتی ہیں، پیسے کو ضائع کرتی ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی آپ نے بننا ہے، کرنا ہے، اگر آپ اس میں سے میڈیکل اور اس میں سے بھی سرجری کو اختیار کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ کی۔ آپ نے اس قوم میں شرم اور حیا کا ایک درجہ بڑھا دیا، ایک نسل آگے آپ لے گئی اسے، آپ کے بعد جو ہوتا رہے سو ہوتا رہے، آپ کا اس میں کیا دخل ہے، لیکن آپ کسی اچھی چیز کو منتخب کیجیے۔ کیا اچھی چیز ہے کہ آپ تعلیم کا شعبہ اختیار کریں، تدریس کا شعبہ اختیار کریں، آپ اپنی آئندہ نسلوں کو پڑھائیں، اور اس سے بہتر شعبہ کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے، آئندہ آنے والی نسلیں آپ سے سیکھیں اور وہ یاد رکھیں کہ ایک ٹیچر تھی اور اس نے یہ پڑھایا تھا، یہ پڑھایا تھا، یوں وہ پڑھایا کرتی تھی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں شدید ضرورت، اور وہ بچے آپ کی تربیت کریں، وہ نہ مانے، ضد کرے اور آپ کو غصہ آئے اور آپ سے قابو میں لائے۔ کہتے ہیں کہ ارسطو نے شادی نہیں کی تھی، سقراط تھے۔ پھر سقراط نے ایک جگہ پیغام بھجوایا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ شہر میں جس گلی میں لوگ جانے سے کتراتے ہیں اس گلی کی ایک خاتون ہے، کوئی شخص اس گلی سے نہیں گزرتا جس سے یہ جھگڑتی نہ ہو، جس پر یہ لعنتیں نہ بھیجتی ہو۔ کوئی گلی ان کی گزر جائے خام خواہ میں لڑنے لگتی ہے، اتنی بد زبان ہے، آپ کیوں اس خاتون کو سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو سقراط نے کہا مجھے یہ معلوم ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ اس شہر کے کسی شریف آدمی کی عزت اس سے بچی بھی نہیں ہے، تار تار کر دیتی ہے گالیاں دے کے، تو مجھے خیال آیا کہ میرے اساتذہ نے جو میری تربیت کی تھی اور مجھے جو ناز ہے، غرور ہے ایک طرح کا اپنے اوپر کہ میں انسان بن گیا ہوں، میں اس سے شادی کر کے دیکھوں کہ مجھ میں اپنی شخصیت پر کنٹرول کتنا ہے، کہ جب گالیاں دے گی تو کیا میں اپنے آپ کو اس کو کنٹرول کر پاؤں، میں اس کے مقابلے میں صبر کر سکتا ہوں؟ ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تدریس میں جائیں گی، جب آپ پڑھائیں گی تو بچے آپ کی تربیت کریں گے۔ کوئی اسکول میں کام کر کے ٹھیک نہیں رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور آپ مرحلہ بہ مرحلہ اپنی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس درجے کی انسان بنی ہیں اور آپ میں کس درجے کی انسانیت پائی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق آخر آ کے ان اداروں سے بنتا ہے جن اداروں کو لوگوں نے بنایا ہے، ایسے ادارے جو صدیوں بعد بھی یاد رہتے ہیں، ایسے ادارے جو صدیوں بعد بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا اس جملے پہ، بشرطے کہ آپ کچھ مطالعہ رکھتی ہوں، پوری دنیا کی سیاست، اس پوری دنیا کی سیاست انڈائریکٹلی
پاکستان، افغانستان، امریکہ، یہ جتنے ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں، یہ سب کا سب مرہون منت ہے صرف دو تعلیمی اداروں کا، ایک علی گڑھ کا اور ایک دیوبند کا۔ اس وقت جتنا مذہبی طبقہ آپ دیکھتی ہیں اور جنہوں نے افغانستان کے جہاد میں حصہ لیا، وہ اچھا ہے برا ہے صحیح ہے غلط ہے، وہ آپ کا ہمارا موضوع ہی نہیں، لیکن وہ ساری دیوبند کی ایک تحریک ہے جو اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے اثرات اور نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو آپ کا ملک بنا ہے، یہاں کی قیادت، بنگلہ دیش کا بننا، یہ ساری چیزیں علی گڑھ کی مرہون منت، سب علی گڑھ کا یہ کمال ہے، خیر ہے، یہ شر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سب علی گڑھ سے وابستہ ہے۔ ایک ایک فرد کبھی امت بنتا ہے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتاً، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلا آدمی پوری امت تھا۔ امت جتنا مل کے کام کر سکتی ہے، امت جسے آپ کہتے ہیں، اس اکیلے آدمی سے اللہ نے اتنا کام لیا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امت، ابراہیم ایک امت پوری کی پوری امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا تھا کہ یہ معاذ پوری امت، یعنی اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ امت مجموعی اعتبار سے اتنی صلاحیتیں نہیں رکھتی جتنا یہ رکھتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تدریجاً وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتا ہے، تدریجاً وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم شعور کو پیدا کرتی ہے، علم شعور کو پیدا کرتا ہے، اور پھر جب عملی زندگی میں انسان آتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے تو انا پہ زد پڑتی ہے، انا ختم ہوتی ہے، اپنی اکڑ اپنی ضد، اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو تعلیمی ادارے بھی ایسے چلتے ہیں اور افراد۔ اس سے آپ سوچئے آپ کو کرنا کیا ہے عملی زندگی میں؟ کوئی ایک ٹارگٹ، دو صحیح متعین کیجئے۔ ہم نے دو چیزوں کی بات کی آپ سے، کیا پڑھنے کے شعبے میں چلی جائیے، کیا کہنے اس جیسا شعبہ کون سا ہو سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بننے کی ہمت کیجئے اور سرجری میں چلی جائیے، اس سے بہتر شعبہ کیا ہو سکتا ہے، تاکہ اس قوم میں، اس امت میں، مسلمانوں میں پتہ چلے کتنی اچھی لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، پتہ چلے کہ کتنی متحمل مزاج ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں کہ یہ چیز کھا لی تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ اپنی روح پہ نظر رکھیے کہ ان 2 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا، ان 3 سالوں میں آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول کتنا رہا، ان 3 سالوں میں 4 سالوں میں آپ میں تحمل کتنا پیدا ہوا، بردباری کتنی پیدا ہوئی۔ رونے کی جگہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کے سامنے۔ رونے کی جگہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے سامنے۔ سجدہ گاہ، جس مسلح پہ آپ سجدہ کرتی ہیں، اگر مہینے میں بھی وہ گیلی نہیں ہوتی نا، تو آپ سمجھیے آپ میں نقص ہے، آپ میں کوئی نہ کوئی کمی باقی ہے، اس کمی کو میں نے پورا کرنا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہے کہ اپنے دکھ اور غم اور پریشانیاں ہر ایک سے بیان کرتے پھرنا، ہر ایک سے کہتے پھرنا، یہ شخصیت نہیں بنتی۔ شخصیت اس کا تعلق جس مقام پہ ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک ہم نے آپ کو مثال دی ہے، ورنہ 20 زندگی کے پہلو ایسے ہیں جس پہ بات کی جا سکتی۔ تو اس لیے دونوں چیزیں، تدریس، تعلیم، پڑھنا، ایک چھوٹے سے نسخے پہ عمل کیجئے۔ آپ کی عمر بھی بہت تھوڑی، ہمیشہ ہر روز ایک نئی چیز سیکھیے، بس ہمیشہ
ہر دن ایک نئی چیز سیکھیے. جس دن کوئی چیز سیکھنے کو نہیں ملی نا، ڈکشنری اٹھائیے، اردو انگلش کوئی ایک ایسا لفظ دیکھ لیجیے جو آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا. بس 1 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا کام ہے، جتنا بھی ہے، چاہے گھنٹے ہی کا ہو، لیکن آپ بن تو رہی ہیں نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو گھنٹہ ضائع کرنا ہے کہیں اور، وہ ڈکشنری میں ایک لفظ ہی آپ سیکھ لیجئے. روز ایک نئی چیز سیکھیے، روزانہ ایک نئی چیز سیکھیے. اس سے تعلیم میں اضافہ، ترقی میں اضافہ، زبان پہ گرفت، بولنا، یہ سب چیزیں آتی. تو اس لیے جہاں آپ اپنے دماغ کو کھول رہی ہیں، اپنے دل کو بھی کھولیے. دل کی سمائی ہمیشہ دماغ سے زیادہ ہوتی ہے. دل ایک مرتبہ کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے، بس پھر وہ شاد ہوتا ہے، پھر وہ قوم ہو جاتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے بس. اور دماغ بدلتا رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ دماغ ایک منصوبہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا چلتا رہتا ہے. ایسی چیزیں پڑھیے اور دیکھیے جو آپ کے دل کے ظرف کو بھر دے. دماغ سے کہیں زیادہ غصہ دل میں ہے، اور دل بہت سی چیزیں قبول بھی کرتا ہے اور رد بھی کرتا ہے. تو اس لیے زندگی کا کوئی ٹارگٹ متعین کرنا کہ میں نے کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے. اور اس میں سے بھی 2 چیزیں مثال کے طور پہ ہم نے عرض کی کہ سرجری کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور دوسری چیز تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دینا کہ خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پڑھانا ہے. بہت شکریہ آپ کا.